بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے کہ معرفت حق کے راستے کی قوت کیا ہے، یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ معرفت حق کے راستے کی قوت جو ہے اسے نور نسبت کہتے ہیں، جو کامل مرشد کو نصیب ہوتی ہے۔ جتنا مضبوط تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ پیر و مرشد کا ہوگا، اسی قدر اس سے نور نسبت جو مرید کو نصیب ہوگی، اسی قدر وہ رشتہ مضبوط ہوگا، وہ قوت اتنی زیادہ نصیب ہو جائے گی۔ یہ تو پیر و مرشد سے نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح دیکھیں یہ بڑے بڑے جو بزرگ تھے، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط تھا، بہت مضبوط نسبت، نور نسبت ان کو نصیب تھی، تو ان سے جن لوگوں کا تعلق ہوا ان کو اسی قدر فیض و برکت نصیب ہوا۔ جس طرح خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر العزیز، ان سے 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، بیعت ہوئے، اور آپ کا فیض اس قدر بڑا تھا اور جاری تھا کہ ان میں سے 90,000 لوگ کاملین میں سے ہو گئے۔ ان کو وہ نور نسبت ایسی نصیب ہوئی کہ وہ کامل ہو گئے، اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا ان لوگوں کو۔ اور جس طرح خواجہ غریب نواز سے ہوا، اسی طرح غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز، محبوب سبحانی، ان کے بارے میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ کے آخری زمانے میں اتنے لوگ آپ سے کامیاب ہوئے، جیسے بغداد شریف میں ہر تیسرا آدمی جو تھا وہ اللہ کا ولی تھا۔ تو یہ نسبت، جس کو نور نسبت کہتے ہیں، یہ کامل مرشد سے نصیب ہوتی ہے، خود پیدا نہیں ہوتی۔ جس طرح دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سب کے بیج ہوتے ہیں، مثلا گندم، چاول، گنا وغیرہ، زمین جتنی اچھی اور زرخیز ہو اس میں خوب ہل چلائیں، کھاد ڈالیں، پانی دیں، جب تک کسی نعمت کا بیج نہیں ڈالیں گے خود بخود پیدا نہیں ہوگی۔ بغیر بیج ڈالیں کہ خودرو بوٹیاں تو پیدا ہو جائیں گی، لیکن گنا یا گندم یا کپاس وغیرہ پیدا نہیں ہوں گے۔ تو دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے اور قیمتی نعمت، یہ نور ایمان ہے، نور نسبت ہے۔ یہ بھی بغیر بیج کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ نور ایمان کا بیج انبیاء اور اولیاء کرام دل میں بو دیتے ہیں۔ عبادت، ریاضت اور ذکر و فکر جو ہے یہ پانی کا کام کرتے ہیں۔ جس طرح فصل پانی سے بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے، اسی طرح عبادت، ریاضت اور ذکر و فکر سے نور ایمان کا بیج بھی بڑھتا اور پھلتا پھولتا ہے، جس سے قلب روشن ہوتے ہیں اور لوگ بزرگ اور اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ جس طرح فصل کا بیج بونے کے بعد اگر اس کی صحیح دیکھ بھال، پانی اور خوراک مہیا نہ کیا جائے تو فصل صحت مند نہیں ہوتی اور پورا پھل نہیں ملتا۔ اگر پانی بالکل ہی نہ ملے تو بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ نور ایمان کی بھی یہی حالت ہے کہ مرشد کامل سے نور ایمان کا بیج بیعت کے ذریعے حاصل کر کے اسے بھی اگر ذکر و فکر کے پانی سے نہ سیراب کیا تو یہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ بہو سلطان صاحب فرماتے ہیں نا کہ اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو۔ اس آپ کے جو اشعار ہیں ان سے صاف مطلب سمجھ آتا ہے کہ میرے مرشد نے نور ایمان کا بیج میرے دل میں بو دیا۔ نفی اس بات کا مطلب ہے لا الہ
الا اللہ کا ذکر قلبی، پھر ذکر و فکر کے پانی سے نور ایمان کا بیج خوب پھولا اور پھلا، اس کے پھولوں کی خوشبو سے میرا اندر مہک اٹھا، یعنی قلب منور ہو گیا۔ اب باؤ صاحب مرشد کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کامل کو اللہ ہمیشہ کی زندگی میں جو موتو قبل انتا موتو کے بعد ملتی ہے عنایت فرما دیں۔ اور اس طرح دیکھیں، اب مرشد کامل سے اس کا بیج حاصل کر کے بیعت کے ذریعے تو پھر نسبت تو قائم ہو گئی پیر و مرشد سے، اور وہ بیج بھی پیر و مرشد نے قلب میں بو دیا، جس طرح باؤ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بوٹی میرے مرشد نے میرے دل میں لگا دی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس کی پوری دیکھ بھال نہ ہوئی، نفی اس بات کا ذکر جو حضرات سلسلے میں بھی رائج ہے، اسی کو کہتے ہیں ذکر و فکر اور قلبی ذکر، اور اس کا پانی جو ملے گا تو اس سے وہ نور ایمان جو ہے وہ پھلے پھولے گا۔ اگر جیسے زمین، دل جو ہے نا یہ بھی زمین کی طرح ہے، زمین کی صفت بیج کو اگانا ہے، پھر پانی اور کھاد وغیرہ صحیح ملنے سے فصل کی پرورش صحیح کرتی ہے، لیکن فصل کی جنس تبدیل نہیں کر سکتی۔ زمین جو ہے یہ فصل اس کی جنس کو چینج نہیں کر سکتی۔ زمین میں اگر کیکر کا بیج بو کر اسے خوب پانی دیں، اچھی خوراک دیں، دیکھ بھال کریں، سپرے کریں، تو کیکر کا پودا ہی بڑھے گا اور خوب صحت مند ہوتا جائے گا۔ زمین کی زرخیزی، کھاد، پانی اور آپ کی کوشش کیکر کو گلاب نہیں بنا سکتی۔ جو کچھ بویا ہے وہی بڑھے گا، گندم بونے سے گندم پیدا ہوگی۔ اسی طرح یہ جو نور ایمان کا بیج ہے، یہ بھی اگر نور ایمان کا بیج بو دیا ہے، زمین جیسے محنت آدمی کرتا ہے تو زمین جو ہے وہ بیج بھی مانگتی ہے، اسی طرح نور ایمان کا بیج بو دیا تو ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت کا پانی اسی کو بڑھائے گا، اور نور ایمان کا بیج عطا کرنا مرشد کامل کا کام ہے۔ جس طرح آج کل لوگ بے دین گمراہ درویشوں کو پیر جانتے اور مانتے ہیں، بے نماز اور شیطان فقیروں سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں، اور شیطان فقیر اپنی ناری توجہ سے دل میں کفر کا بیج بو دیتے ہیں۔ کفر کا بیج دل میں بڑھتا ہے، جس کی سیاہی دل پر چھا جاتی ہے، جیسے پہلے وہ فرض واجبات کو ترک کرتے ہیں اور پھر انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لاکھ سمجھاؤ نہیں سمجھتے، یہ کام شیطان کر دیتا ہے۔ جس طرح اب یہ تصور شیخ جو دیا جاتا ہے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے دیا جاتا ہے کہ جو نور ایمان کا بیج پیر و مرشد نے بو دیا ہے تو تصور شیخ کرنے سے شیطان سے محفوظ رہے گا، شیطانی توجہ سے محفوظ رہے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے نا، جس کا کوئی شیخ نہیں، اس کا دین نہیں، پناہ نہیں، اس کے لیے عرفان نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا مرشد شیطان ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: من لا شیخ لہ لا دین لہ، من دین لہ ولا عرفان لہ ولا انیس لہ، من لا شیخ لہ فلہ شیخ الشیطان۔ جس طرح بزرگان دین مرید ہونے والے لوگوں کو توجہ عینی سے نور ایمان عطا کرتے ہیں اور ان کے قلب میں نور ایمان کا بیج بو دیتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر تصور غلط ہو جائے، پیر و مرشد کامل تھے اور تصور کے وقت کوئی دوسری تصویر انسان دیکھتا رہا، مرید دیکھتا رہا، تو پھر شیطان جو ہے یہ ناری توجہ دے کر کفر کا بیج دل میں بو دیتا ہے، کیونکہ سرکار مدینہ کا فرمان پاک یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ تو تصور شیخ جو ہے یہ اپنے پیر و مرشد کا کرنا ہے، اور کامل مرشد ہو تو اس کا فائدہ ہوگا، شیطان سے حفاظت ہوگی۔ اگر مرشد کامل نہیں ہے تو اس کی صورت میں تو شیطان آ سکتا ہے، پھر شیطان ناری توجہ دے دیتا ہے،
تو اس طرح پھر وہ کفر کا بیج بو دے گا۔ تو عبادت ریاضت کرنے سے جتنی بھی کوئی عبادت ریاضت کرے گا تو وہ پھر یہ شیطانی ناری توجہ ہے، اس کفر کا بیج جو ہے وہی بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، کیونکہ ایمان کا بیج تو بویا ہی نہیں۔ اگر مرشد کامل ہوتے تو ایمان کا بیج بو دیتے، پھر وہ قوت جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ نور ایمان کی صورت میں اس کے دل میں پیدا ہوتی، اور نور نسبت اس کا پیدا ہوتا اس کے قلب میں، تو جو اس کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو تھا اس کی رہنمائی ہوتی رہتی۔ تو اس طرح اگر جن لوگوں کے دلوں میں شیطان کفر کا بیج بو دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ نبیوں اور ولیوں کے گستاخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نبیوں میں عیب نکالتے ہیں، ولایت کا انکار کرتے ہیں، نبیوں اور ولیوں کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، خود کو مواحد اور دوسروں کو مشرک کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سب کی سب شیطان کی صفتیں ہیں۔ اس نے بھی عبادت بہت کی، ہزاروں سال نمازیں پڑھتا رہا، چپے چپے پر سجدے کیے، فرشتوں کا سردار بنا رہا، ملائک کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، اس سب کچھ کے باوجود اس میں گستاخی اور بے ادبی پیدا ہوئی، تکبر پیدا ہوا۔ آدم کو سجدہ تعظیم نہ کرنے سے یہ سب کچھ اس میں پیدا ہوا، اور اپنے آپ کو اس تکبر کی وجہ سے نبی سے بہتر جانا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، تو ابلیس نے کہا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو ذات باری تعالی نے فرمایا تو نے تکبر کیا، نکل جا میرے دربار سے۔ تو کیوں؟ اس کے دل میں نور ایمان کا بیج آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے پھر پیدا ہونا تھا، آدم علیہ السلام کی توجہ کی وجہ سے، ان کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ تو اس نے تو مخالفت کی نبی کی، تو اس کو نور ایمان پیدا نہیں ہوا، وہ قوت ہی نہیں پیدا ہوئی جو اللہ کی معرفت کو اس کو پہنچا دیتی، کیونکہ اس کو حسد اور بغض تھا اس کے دل میں آدم علیہ السلام کے خلاف، تو وہ حسد اور بغض اس کو جہنم کی طرف لے گیا۔ اسی طرح بھائی معرفت کے راستہ جو ہے اس کو طے کرنے کے لیے نور نسبت جس کو کہتے ہیں، نور ایمان، اس قوت سے یہ راستہ طے ہوتا ہے، کیونکہ قوت جتنی مضبوط ہوگی ہر کام میں جو ہے وہ اس راستے کی قوت ہوتی ہے۔ جس طرح سفر ہے تو سفر کے راستے کی بھی قوت ہے، جس طرح ہوائی جہاز وغیرہ۔ اب جس کے پاس جتنی اچھی قوت ہوگی، جتنی اچھی سواری ہوگی، اتنا وہ کام آسان ہو جائے گا۔ ہر کام ہر راستے کی قوت ہوتی ہے، جتنی اچھی قوت ہوگی اتنا ہی کام اچھا اور بہتر ہوگا۔ تو اس طرح سفر جو ہے جس کو سواری موجود اس کو میسر ہے، جہاز کی سواری میسر ہے، تو وہ برسوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جائے گا، اور کوئی پیدل کر رہا ہے تو وہ تو پھر برسوں میں بھی وہ سفر نہیں کر سکتا جو جہاز گھنٹوں میں کر لے گا، اور وہ تھکے گا بھی نہیں، جہاز کے ذریعے سفر بھی بہت ہوگا۔ اسی طرح جنگ جو ہے اس میں اسلحہ قوت ہے، جنگ کی قوت اسلحہ ہے، جس کے پاس جدید اور طاقتور اسلحہ ہوگا وہ جنگ جیتے گا۔ اسی طرح میرا بھائی اگر پیر کو نور نسبت طاقتور نصیب ہے، اس کا اللہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت قوت نصیب ہے اس کو، تو وہ پھر جلدی کامیاب ہوگا۔ اس راستے کی قوت ہی نور ایمان، نور نسبت ہے۔ جس طرح دیکھیں سب ولیوں کو اللہ کی معرفت تو ہوتی ہے، لیکن تعلق، قرب اور اس کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک بغداد شریف کے بزرگوں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ صاحب سے کہا کہ جاؤ اور ابو الحسن خرقانی کا سر عزیز جو ہے ان کی زیارت کر کے آؤ۔ تو وہ خلیفہ صاحب کہنے لگے جی آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا ان کی زیارت کرنے سے، میں آپ کی زیارت تو کرتا ہوں۔
تو کچھ وقت کے بعد آپ نے پھر فرمایا، جب تیسری دفعہ فرمایا تو پھر خلیفہ صاحب کی سمجھ میں آیا کہ بھئی پیر و مرشد اسرار جو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی خاص مقصد ہوگا، تو وہ زیارت کے لیے چلے گئے۔ جب خواجہ صاحب کے پاس پہنچے تو پہلی ملاقات میں ہی جب اس کی پہلی نگاہ آپ پر پڑی اور آپ کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کئی دیر کے بعد ہوش آئی تو اٹھ کر حیرانی سے عرض کرنے لگا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ بھی اللہ کے ولی ہیں اور میرے مرشد بھی اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی صحبت میں کافی عرصہ رہا ہوں، لیکن یہ ماجرا تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ میری طرف دیکھیں اور میں بے ہوش ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھیں سورج کو ساری دنیا دیکھتی ہے، چلتے پھرتے وہ اندازہ ہوتا ہے نا، سورج سے آنکھیں کوئی نہیں لڑاتا کہ اس کے اندر دیکھ کر اس کو دیکھے کہ یہ ہے سورج، چلتے پھرتے محسوس ہوتا ہے کہ بھی سورج کس جگہ موجود ہے، سورج وہ اس کے خیال میں نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا باقی جو اللہ کے ولی ہیں وہ اس طرح اللہ کو دیکھتے ہیں جس طرح سورج کو دیکھتے ہیں، اور جو سورج کے ساتھ آنکھیں لڑائے تو پھر اس کو دیکھنا جو ہے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی اللہ سے آنکھیں لڑاتے ہیں، اللہ کا تعلق جو مجھے نصیب ہے، جو میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، وہ کسی کسی پہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اللہ کا خاص تعلق ہے کیونکہ میرے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا تھا، تذکرۃ الاولیاء میں موجود ہے کہ اے ابو الحسن میں تیرے اندر ہوتا ہوں تو اسی لیے لوگ تیری عزت کرتے ہیں، تجھے خواجہ سب کہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر میں تیرے اندر سے نکل جاؤں تو تجھے کوئی نہ پوچھے۔ تو آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ بالکل سچ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی لوگ میری عزت کرتے ہیں، مجھے سب کچھ سمجھتے ہیں، پیر سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کا ایک راز میرے پاس ہے، اگر وہ میں مخلوق کو بتا دوں تو آپ کو بھی کوئی نہ پوچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آپ میری بات نہ کریں، میں آپ کی بات نہیں کرتا۔ تو اس طرح پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن میرا وعدہ ہو گیا تیرے ساتھ کہ تو میری بات نہیں کرے گا، میرا راز نہیں بتائے گا، تو میرا وعدہ ہو گیا کہ جو تیرا نام لے گا، جو سنیں گے سب کو میں بخش دوں گا۔ تو اس طرح آپ کا اتنا بڑا تعلق تھا اللہ کی ذات کے ساتھ، تو اس لیے سب ولی تو سب ہوتے ہیں، اللہ کی دوستی سب کی ہوتی ہے، لیکن مراتب اپنے اپنے ہوتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام کے بھی مراتب اپنے اپنے تھے۔ تو جو زیادہ مراتب بزرگ ہوتے ہیں ان کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، ان سے زیادہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جن کی نسبت کمزور ہوتی ہے تو ان کے جو لوگ ہیں وہ کم کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر نسبت زیادہ کمزور ہو تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ سلسلے بند ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بابا جی قبلہ عالم سرکار اس کی مثال فرماتے تھے کہ محنت کی فقیری جو ہے کہ پیر کی نسبت کمزور تھی اور مرید محنت کرتا رہا، ذکر فکر میں تہجد گزار اور سب اس طرح کے ذکر اذکار اور نفس کے ساتھ نفس کشی وغیرہ کرتا رہا، اس کی خواہشیں روکتا رہا، تو اس کو کچھ نصیب ہو گیا، اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی۔ تو وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح آدمی محنت کر کے دریا جو ہے وہ نہیں بن سکتا، کنواں نکال لے گا، کنواں کھود لے تو پانی تک پہنچ جائے گا، تو اس پانی سے وہ کیا کرے گا؟ خود پی لے گا یا کچھ لوگوں کو پلا دے گا، اسے کھیت سیراب نہیں کر سکتا، علاقہ سیراب نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور پیر و مرشد کے فیض و کرم سے جن کو نسبت مضبوط نصیب ہوتی ہے ان سے جو مرید فیض یاب ہوتے ہیں تو وہ اس طرح ہے جیسے اللہ نے اپنی رحمت سے دریا بہا دیا ہے، تو دریا کا پانی کم بھی نہیں ہوتا، علاقے سیراب ہوتے ہیں اور پھر بھی بچ جاتا ہے جو سمندر میں داخل ہوتا ہے جا کے۔ تو اسی طرح ایک عطائی جو ہے اللہ کا تعلق وہ دریا کی طرح ہوتا ہے، اس سے بہت مخلوق سیراب ہوتی ہے،
ان کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک محنت کی فقیری ہے، تو وہ اس سے تو صرف 2 4 10 20 100 200 آدمی صرف پانی کھینچ کے نکال کے پی سکتے ہیں، پیاس بجھائیں گے، اللہ کو دیکھ لیں گے، لیکن مخلوق کو سیراب نہیں کر سکتے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ یہ خلافتیں بھی جو ہیں اسی طرح سیدنا قبلہ سرکار نے ان کی بھی فرمایا نا کہ ایک عطائی خلافت جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ دریا کی طرح ہے، وہ مخلوق کو سیراب کرتی ہے اور فیض و برکت پہنچا دیتی ہے، ان سے لوگ فیض یاب ہو جاتے ہیں، اللہ کی معرفت کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک ایسے سفارش کی یا پھر اپنی ثوابدید سے کہ اس نے خدمت کی ہے اس کو خلافت دے دیتے ہیں، تو ان سے ایسا فیض جاری نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مرشد کامل عطا فرما دیں اور پھر وہ نور ایمان کا بیج بو دیں، تو جس سے اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس راستے کی جو قوت ہے تو وہ تو بھائی یہ نور ایمان، نور نسبت ہے۔ جتنی زیادہ تعلق، جتنا زیادہ فیض و برکت پیر و مرشد کو نصیب ہوگا، اسی طرح ان لوگوں کو ہوگا جن کا ان سے تعلق ہوگا۔ اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں، ایک دن ایک سوال تھا کہ کیا دوبارہ بیعت آدمی کر سکتا ہے؟ تو میرا بھائی جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، نور نسبت، نور ایمان نصیب نہیں ہوتا، چاہے 100 دفعہ بیعت کرو، مقصد جب تک حاصل نہیں ہوتا بار بار بیعت آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرات کے صدقے میں طریقت اور تصوف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اولیاء کرام کے حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔